میرے بھائیوں، شرم و حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے، شرم و حیا کا تعلق مردوں سے بھی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکال لی گئی، اذا لم تستحی، اگر تیرے اندر حیا نہ رہی، اگر حیا تیرے اندر سے چھین لی گئی، اگر حیا تیرے اندر سے نکال لی گئی، ففعل ما شئت، تو جو بھی تیرے دل میں آئے وہ کر، یعنی پھر تو جو چاہے گا وہ کرے گا۔ آج ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کے دلوں سے یہ حیا نکل گئی نا، شرم و حیا نکل گئی، اس لیے وہ جو مرضی آ رہی ہے کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ شرم و حیا ختم ہو گئی۔ آج کیا زبردست حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ زبردست ایک بزرگ گزرے ہیں، لیکن بزرگ تو بعد میں بنے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت شریر تھے۔ پڑھیے ان کی سیرت۔ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی بہت شریر چھچورے قسم کے انسان تھے، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ ایک بار امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کہیں گزر رہے تھے، جا رہے تھے، اور عبداللہ ابن مسلمہ نے ان کو پکڑ لیا راستے میں، اور چھچورا پن اور شکایت ان سے کرنے، اور کیا مذاق، اے امام شعبہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام شعبہ سے کہنے لگے حدثنی حدیثاً، کوئی حدیث سناؤ نا۔ جیسے کوئی چھچورا اور بدقماش آدمی کسی مولوی کو اور حافظ کو پکڑ کے مذاق میں کہے حافظ جی ذرا سناؤ نا قرآن کی آیت، راستے میں پکڑ کے ذرا سناؤ نا، اے مولانا ذرا تقریر کرو نا۔ ایسے ہی مذاق میں راستے میں پکڑ کے کہنے لگے عبداللہ ابن مسلمہ امام شعبہ سے حدثنی حدیثاً، کوئی حدیث سناؤ نا۔ انہوں نے کہا جاؤ یار، حدیث سنو گے تمہاری بساط ہے، تمہاری اوقات ہے، تم حدیث سنو گے؟ چور تم ہو، شرابی تم ہو، کبابی تم ہو، چھچورے تم ہو، بدماش تم ہو، اور تم حدیث سنو گے؟ ارے جاؤ یہاں سے۔ غریبان پکڑ لیا عبداللہ ابن مسلمہ نے امام شعبہ کا، اے حدیث سناؤ، میں جانے نہیں دوں گا۔ مذاق میں حدیث سناؤ، میں جانے نہیں دوں گا، سناؤ۔ تو کہا اچھا حدیث ہی سننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا تو سنو۔ امام شعبہ حدیث سناتے ہیں، اور حدیث سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا منصور عن ربعی بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی ففعل ما شئت۔ اے عبداللہ ابن مسلمہ سنو، ہم سے بیان کیا حدثنا احمد ابن یونس، احمد ابن یونس نے، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت زہیر سے، حضرت زہیر کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا منصور نے، اور منصور کہتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا ربعی ابن حراش، ربعی ابن حراش نے، اور ربعی ابن حراش کہتے ہیں کہ حدثنا، ہم سے بیان کیا ہے ابو مسعود عقبہ، حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بیان کیا کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب کسی کے اندر سے شرم نکال لی جائے، کسی کے اندر سے حیا نکال لی جائے، ففعل ما شئت، تو اس کے دل میں پھر کوئی چیز نہیں رہتی، وہ جو چاہے کرے گا، جتنی بدماشی کرنا چاہے گا کرے گا، جتنی عیاری اور مکاری کرنا چاہے گا کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے جب شرم نکال لی گئی، جب حیا نکال لی گئی، تو اس سے اب کسی خیر کی امید نہیں ہے، اس کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ یہ حدیث حضرت امام شعبہ نے سنائی ہے، اور کس کو سنا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ کو۔ اس حدیث کو سننے کے بعد عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی کانپ جاتے ہیں کہ میرے ہی منہ پر
ایسی حدیث کہ جب کسی کے دل سے شرم و حیا نکال لی جائے تو اس کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا، خیر کی کوئی امید نہیں، یہیں سے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام شعبہ اپنے گھر جاتے ہیں اور عبداللہ ابن مسلمہ یہیں سے ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور جانتے ہو یہی عبداللہ ابن مسلمہ قانبی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ یہ سیاستہ کے 6 اماموں کے امام، 6 اماموں کے استاذ قرار دیے جاتے ہیں۔ سیاستہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں جن کو سیاہ کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان کے مصنفین کے استاذ ہیں یہ عبداللہ ابن مسلمہ قانبی۔ کہاں کتنے چھچورے تھے، اور اس کے بعد جب یہیں سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا تو میرے بھائیوں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے مصنفین کے استاذ بن گئے، ان کو پڑھانے والے بن گئے۔ ہماری زندگیوں سے میں یہ انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کیوں آج بے شرمی اور بے حیائی ہم میں اور ہماری بہنوں میں اور بیٹیوں میں اور ماؤں میں یہ بھرتی چلی آ رہی ہے؟ شرم و حیا کیسے نکل گئی ہے آج ہماری بیٹیاں گھروں سے دوپٹے بھی نہیں، جبکہ ان کے جسموں پر ڈھیلے ڈھالے نقاب ہونا چاہیے، لیکن اب دوپٹے بھی ان کے جسموں سے اتر چکے ہیں۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے دعا ویسے مانگو جیسے ہم بتلا رہے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ پر ویسی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو تو یہ کہا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ جس طرح اللہ نے یہ سکھلایا اسی طریقے سے میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹی، میری قوم کی بچیوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں دوپٹہ اوڑھنے کا سلیقہ بھی بتایا اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آئے میری ماں، بہنوں اور قوم کی بیٹیوں، اللہ تمہیں طریقہ سکھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالو، تمہارا سر بھی چھپا رہے، سر کے بال بھی چھپے رہے، اور تمہاری اوڑھنیاں تمہارے سینوں پر بھی پڑی ہوئی ہوں۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے، اپنی بندیوں کو وہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ دوپٹہ کیسے اوڑھو، کس طریقے سے اوڑھو۔ آج وہ شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر کس کی بہنیں اور کس کی بیٹیاں ویڈیو بنا رہی ہیں؟ کون ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھائی ہو تو اپنی بہنوں پر نظر رکھو، باپ ہو تو اپنی بیٹیوں پر نظر رکھو۔ شرم و حیا کا تعلق صرف میرے بھائیوں مردوں سے، عورتوں ہی سے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فضائل صحابہ میں اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی لنگی، چونکہ وہ سلی ہوئی لنگی جیسے ہم لوگ جو بیچ سے گول کر لیتے ہیں، اس زمانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا، لنگی کھلی ہوئی پہنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنے ہوئے تھے اور آپ کی لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی، سطر ڈھکا ہوا تھا لیکن لنگی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک دی گئی، دروازے پر کسی نے دستک دی، میں آگے بڑھی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابو نے مجھ سے کہا عائشہ ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت لے لو، مجھے محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ آتی ہیں اور اپنے شوہر سے محمد رسول اللہ سے فرماتی ہیں کہ میرے ابو آئے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آئیے۔ میں نے دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے رہے اور لنگی بیچ سے کھلی رہی لیکن سطر ڈھکا ہوا تھا۔ میرے ابو آئے اور آپ بھی بستر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب میں اندر چلی گئی اور میرے باپ
ابو بکر اللہ کے رسول سے باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر گفتگو کے بعد دروازے پر ایک اور دستک ہوئی. اب میرے باپ دروازے پر گئے، ابو بکر صدیق. انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دروازے پر کھڑے ہیں. انہوں نے سلام کیا اور کہا ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور اندر آنے کی اجازت مانگو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور حضرت عمر فاروق کو بھی گھر کے اندر آنے کی اجازت دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضرت عمر فاروق بھی آئے اور میرے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، میرے شوہر کے پاس محمد رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے. آپ کی لنگی بیچ سے کھلی رہی لیکن سطر ڈھکا رہا. تھوڑی دیر ان لوگوں نے گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد پھر آئے. دروازے پر دستک ہوئی. اب حضرت ابو بکر صدیق پھر دروازے پر جاتے ہیں. دروازہ کھولتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہا کہ محمد رسول اللہ کو سلام کہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت میرے لیے مانگو. حضرت ابو بکر اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان آئے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ابو بکر ابھی ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دو، جب تک میں نہ کہوں ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، ابھی ان کو باہر کھڑا رہنے دو. پھر اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنی لنگی کو سمیٹ لیا، آپ نے اپنی لنگی کو نیچے کر لیا. آپ کی جو لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی اس کا ایک پرد دوسرے پرد کے اوپر ڈال لیا اور اٹھ کر سنبھل کر صحیح طریقے سے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں آئے ابو بکر اب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دو. جب حضرت عثمان اندر آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے. کچھ دیر ان تینوں نے گفتگو کی اور جب یہ تینوں چلے گئے تب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں آپ کے پاس بیٹھی تھی، آپ لیٹے رہے، میرے باپ ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، لنگی بیچ سے کھلی رہی. حضرت عمر آئے، آپ لیٹے رہے اور بیچ سے لنگی کھلی رہی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ عثمان آئے تو آپ نے ان کو دروازے پر کھڑا رہنے دیا. جب تک آپ سنبھل کر نہیں بیٹھ گئے، اپنی لنگی کو آپ نے سمیٹ نہیں لیا اور آپ سنبھل کر جب تک بیٹھ نہیں گئے اور آپ نے اپنی لنگی کو بالکل صحیح نہیں کر لیا تب تک آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. پھر آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی. آپ نے یہ عمل صرف عثمان کے ساتھ کیا ہے اور بقیہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا. عثمان میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی لنگی کو سمیٹ لیا اور صحیح درست کر لیا. فرمایا عائشہ عثمان وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم. عثمان اتنا حیادار ہے، عثمان اتنا باشرم ہے، عثمان اتنا شرم و حیا کا پیکر ہے کہ عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. جس عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہوں تو محمد اس کو دیکھ کر شرم و حیا کیوں نہیں کرے گا؟ محمد رسول اللہ بھی عثمان سے شرم کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے حیا کیوں نہیں آئے گی؟ عثمان تو وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو پھر میں حیا کیوں نہیں کروں گا؟ یہ عثمان کے بارے میں اندازہ لگایا. مردوں کے اندر بھی شرم و حیا ہوتی ہے، مردوں کے اندر بھی شرم و حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تستحی ففعل ما شئت. ارے میری ماں بہنوں، تم تو وہ عظیم نعمت ہو کہ محمد رسول اللہ نے تمہارے اندر شرم و حیا کی یہ خوبی بتائی ہے کہ عورت کے اندر تو شرم و حیا اتنی ہوتی ہے کہ نکاح کے موقع پر بھی، شادی کے موقع پر بھی پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے نکاح کی کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، کیا تمہیں وہ رشتہ منظور ہے؟ پہلے لڑکی سے. لیکن اس لڑکی کی شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبردستی اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ مت کہلوانا. کیوں؟ کیونکہ شرم و حیا ہوتی ہے لڑکیوں میں، اس لیے وہ اپنے زبان سے یہ نہیں کہہ پائیں گی کہ ہاں مجھے نکاح قبول ہے یا مجھے وہ لڑکا قبول ہے. اللہ کے رسول نے لڑکیوں کی شرم و حیا کو دیکھتے ہوئے فرمایا اذنھا سماتھا، ایک مرتبہ ان سے پوچھنا، اگر وہ خاموش رہ جائے تو اس لڑکی کی خاموشی ہی کو اس کی اجازت مان لینا، اس کے زبان سے زبردستی مت کہلوانا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، زبردستی مت کہلوانا. یہ لڑکیوں کی شرم و حیا کا تعلق ہے.
جس کی زبان سے یہ نہ نکلتا ہو آج وہ 24 گھنٹے موبائلوں پہ لگی رہتی ہوں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتی رہتی ہوں، میسنجر پر چیٹنگ کرتی رہتی ہوں، فیس بک کو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہو۔ ذرا تصور کرو کہ آج ہم کس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں اور ہماری ماں بہن بیٹیاں کس نوعیت پر پہنچ چکی ہیں اور کہاں پہنچ چکی ہیں اور کہاں کھڑی ہیں۔ جس لڑکی کی زبان سے قبول ہے کا جملہ جو کہ جائز جملہ ہے، نکاح کے موقع پر اتنا بھی زبردستی کہلوانے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی، آج وہ لڑکیاں 24 گھنٹے واٹس ایپ پر لگی ہوں، چیٹنگ پہ لگی ہوں۔ تصور کرو کہ آج ہماری بے حیائی کس دروازے تک پہنچ چکی ہے، کس دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ نماز میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں، اور امام اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول جنہوں نے کہا کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے پہلی صف میں آنے کے لیے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا وہ آگے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، لیکن وہی نبی جو پہلی صف کا اتنا ثواب بتلا رہے ہیں عورتوں کے لیے کہہ رہے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، مردوں کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے اور سب سے بری صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورتوں کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے اور سب سے بری صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے۔ یعنی عورتیں اگر صف لگائے ہیں تو عورتوں کی صفوں میں بھی سب سے پچھلی والی صف عورتوں کی سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنی دور ہے، اور سب سے آگے والی صف ثواب کے اعتبار سے میرے بھائیوں بری صف ہے کیونکہ وہ مردوں سے قریب ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کی پچھلی صف کو سب سے افضل قرار دیا، یہ صرف عورتوں کی شرم و حیا کے تعلق سے، تاکہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جو نماز کے اندر بھی عورتوں کی پچھلی صف کو سب سے بہتر بتلا رہا ہو، شادیوں کے موقع پر تم نے بفے سسٹم قائم کر کے مرد اور عورتوں کو ایک جگہ کھانا کھلانا شروع کر دیا، نکاح کے موقع پر ایک جگہ لا کے جمع کر دیا، عقیقے کے موقع پر ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا، اور روزہ افطار کے موقع پر بھی تم نے مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے عورتوں کے تعلق سے؟ میرے بھائیوں میں اور مزید وقت نہیں لوں گا، ان کے لیے اللہ کے یہاں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی فضیلت اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ بہت سے اچھے کام دنیا میں کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کام کرنے والا اس کام کو اچھا تو سمجھتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پر اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا وہ کام ایمان سے خالی ہے۔ آپ بامبے چلے جائیے، ٹاٹا میموریل ہاسپٹل ہے، کئی مرتبہ میں گیا ہوں اپنے رشتہ داروں کو لے کر، غیر مسلموں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے وہاں، اور تلاش کرتے ہیں ایسے مریضوں کو جو بہت غریب ہیں، اور ان کو وہ چیک دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، کھانے کا ٹرک بھر کے لا رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں، اور ہے بھی غریب لوگوں کی مدد کرنا بظاہر ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ کام کرنے والے سب غیر مسلم لوگ ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کاموں پر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ بیچارے وہ کام اچھا تو کر رہے ہیں لیکن ایمان سے خالی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کو ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا میں اجر دے دے، لیکن آخرت کے اندر ان کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ ان کا یہ کام ایمان کی دولت سے خالی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ساتھ میں ایمان بھی ہے، ایمان بھی۔
ایمان کی مفصل بحث تو ہم اس مختصر سے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس حدیث کے اندر ایمان کی 3 برانچز کا، ایمان کی 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج انہی تینوں شاخاؤں کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، شاخائیں ہیں، 70 سے زیادہ، لیکن 3 شاخاؤں کا ذکر کیا یہاں۔ 70 سے زیادہ شاخاؤں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں ایمان کی شاخائیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں ابھی لگائیں گے 50 تھپڑ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم گنتی کے 50 تھپڑ تمہیں ماریں گے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم تمہیں پیٹیں گے، بہت زیادہ ماریں گے۔ یہاں 70 کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کی صرف 70 شاخائیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کی سب سے افضل شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ہم معمولی جملہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور سوچتے ہیں کہ اس کو کہنے میں وقت ہی کیا لگے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے رہیے، بیٹھتے رہیے، چلتے رہیے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب ہم اس کی گہرائی پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک انسان 80 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے، ایک شخص 80 سال تک گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی کوئی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، وہ کفر اور شرک کی دلدل میں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اچانک یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ 80 سال تک گناہ کرنے والا یہ بوڑھا اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے جنتی ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے اس 80 سال کے اس بزرگ کو جس نے پوری زندگی کفر اور شرک کی دلدل میں گزاری ہے، اچانک وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اس 80 سال کے بوڑھے کو جنتی بنانے والا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 80 سال تک گناہوں میں ڈوبنے والے کو جنتی بناتا ہے یہ کلمہ۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لے اور اسلام لے آئے تو اسلام اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیے ہیں۔ 90 سال تک اس کی زندگی رہی، گناہ کرتا رہا 90 سال تک، اسلام اس کے بعد اسلام لایا، جنتی ہو گیا۔ بخاری شریف کے اندر اسود نامی ایک شخص کا واقعہ آیا ہے جو یہودی تھا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب خیبر کا محاصرہ کیا، خیبر کا جب محاصرہ کیا تو خیبر کا یہ یہودی اس وقت بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا۔ جب وہ لوٹ کر آیا بکریوں کو لے کر تو اس نے دیکھا کہ خیبر قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہے، تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی تو اسی قلعے کا رہنے والا ہوں۔ کہا نہیں، اب کوئی آدمی نہ اندر جا سکتا ہے نہ اندر کا آدمی باہر آ سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نام سنا تھا، ذکر سنا تھا، کہنے لگا اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت، باڈی گارڈ لگے ہوں گے،
آسانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس اسود نامی یہودی نے کہا مجھے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ خیمہ لگا ہے، چاروں طرف سے پردے پڑے ہوئے ہیں، اسی خیمے کے اندر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ اور ملاقات کر لو۔ یہ جاتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھاتا ہے، سوچ رہا تھا کہ عالی شان بستر ہوگا، خیمے کے باہر پہرے لگے ہوں گے، آسانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسانی کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے دیکھا کہ کچی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کچھ گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر اگر میں ایمان لے آؤں، اسلام لے آؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فلک الجنہ، اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا اگر میں اسلام نہیں لاتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا فلک النار، تیرے لیے جہنم ہے۔ اپنے کسوٹی پر پرکھتا ہے اور بالآخر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوتا اور کہتا ہے کہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا آتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدًا عبدک ورسولہ، اور میں اسلام قبول کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک، کہا مجھے کوئی کام بتائیے، میں کیا کام کروں؟ آپ نے کہا میری ایک ٹیم، صحابہ کی ایک فوج جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئی ہوئی ہے، تم بھی چلے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اس وقت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بھی تمہارے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ ابھی تو بکریاں چرانے گئے تھے تم، یہ بکریاں جن کی ہیں ان کے حوالے کر دو۔ اگر تم میدان جہاد میں شہید بھی ہو گئے، اگر ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے نہیں کیا تو تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ پہلے ان کی امانتوں کو ان کے حوالے کرو جن کی یہ امانتیں ہیں۔ غور کیجئے، جہاد جیسا ایک عظیم ستون اسلام کا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پہلے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اس عمل کو بھی جائز قرار نہیں دیتا جو بہت بڑا عمل ہے اسلام کی نظر میں، لیکن اگر لوگوں کے حق آپ نے مارے ہیں یا لوگوں کی حق تلفیاں کی ہیں یا لوگوں کی کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں، جب تک ان کے حوالے نہیں کرتے ہو تب تک۔ کہا اللہ کے رسول میں روزانہ ان بکریوں کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں شہر کے، اور یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں میں خود چلی جاتی ہیں، یعنی اپنا گھر پہچانتی ہیں۔ آپ نے کہا روزانہ کے معمول کے مطابق تم ان بکریوں کو آج بھی شہر کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ، اس کے بعد تم بری ہوگے۔ وہ جاتا ہے اسود اور بکریوں کو شہر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا آتا ہے۔ بکریاں وہاں سے چھلانگتی ہوئی اور پھلانگتی ہوئی اپنے اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ اب آتا ہے اے اللہ کے رسول، ان بکریوں کو جہاں میں چھوڑتا ہوں وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے کہا بکریاں اپنے اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں، اب تم جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ وہ شخص جاتا ہے اور جہاد میں شریک ہو جاتا ہے، اور جہاد میں جاتے ہی تھوڑی دیر لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اس آدمی نے، پڑھی ہے بخاری۔ ایک وقت کی نماز، نماز کا ٹائم ہی نہیں تھا، نماز کا وقت ہی نہیں تھا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اس نے، اور گیا اور جانے کے بعد جام شہادت نوش فرما لیتا ہے۔
صحابہ کرام کو پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے. میسج آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک اجنبی لاش پڑی ہوئی ہے, ہماری طرف سے لڑ رہا تھا لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں, اس کو دفنائیں یا پھینک دیں, کیا کریں اس لاش کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, آپ نے دیکھا, آپ نے کہا یہ تو اسود ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام لایا, بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کیا اور یہاں آنے کے بعد وہ شہید ہو گیا. آپ نے کہا اس کو دفناؤ انہی کپڑوں میں, کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے. شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. آپ نے بغیر غسل دیے ہوئے, بغیر نیا کفن پہنائے ہوئے انہی کپڑوں میں اسود کو دفن کروایا اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, اللہ اس کو جنت دے گا, یہ جنتی شخص ہے. اسود جس کی پوری زندگی کفر اور شرک میں گزری تھی, لیکن شہادت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, اور اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے جب وہ شہید ہوا تو کہاں جا رہا ہے, جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے. ہم اس کو معمولی کلمہ سمجھتے ہیں, یہی کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے, اور یہی وہ کلمہ ہے جس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے. ایک طرف اس واقعے کو سامنے رکھیے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا, کہاں گیا, جنتی, کہاں گیا, جنت میں. اور ایک طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کا منظر دیکھیے, پوری زندگی نبی کی خدمت کی, پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا. بھتیجے جاؤ, اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے, جو آرڈر دیا ہے دعوت و تبلیغ کا تم کرو, دیکھتا ہوں میری زندگی میں کون تمہارے اوپر غلط نظر ڈال سکے. جب تک میرے اندر جان میں جان ہے, روح ہے, تب تک کوئی ٹیڑھی نظر کر کے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. اتنی خدمت نبی کی, اتنا تعاون نبی کا, اتنی ہیلپ نبی کی, لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں, مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے میرے چچا, ابو جہل بھی بیٹھا ہے, ابو لہب بھی بیٹھا ہے, اور بھی بڑے بڑے روسائے عرب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزارش کرتے ہیں, بخاری کی الفاظ, قل لا الہ الا اللہ فی اذنی, اے میرے چچا ان سب کے سامنے نہیں, صرف چپکے سے میرے کان میں ہی کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ, صرف اکیلے میں, تنہائی میں میرے کان میں کہہ دیجئے, زور سے بھی مت بولیے, صرف کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ قیامت کے دن میں اللہ سے سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. اللہ رب العالمین سے میں حجت کر سکتا ہوں, اللہ کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا. آپ کو شرم آتی ہے, ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے, یہ لوگ کیا کہیں گے, تو آپ ان کے سامنے نہیں, صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. کان میں کہنے کے لیے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے نہیں, میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جس دین پر میرے باپ عبد المطلب مرے تھے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانا مارے کہ دیکھو اپنے بھتیجے سے ڈر گیا اور اپنے بھتیجے کے آگے سرنڈر کر دیا, اس نے ڈرایا جہنم سے اور قیامت سے, اور چچا ڈر گیا اور مرتے وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. نہیں بھتیجے, میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جس دین پہ میرے باپ دادا مرے تھے. ابو طالب کا انتقال اپنے باپ دادا کے دین پر ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے انتقال کے بعد بھی اللہ سے مغفرت کر رہے ہیں, اپنے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, اپنے چچا کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے حبیب, اگر 70 مرتبہ بھی اپنے چچا کے لیے دعا کرو گے تو ہم قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کا چچا حالت کفر میں مرا ہے, شرک میں مرا ہے, وہ جہنم ہی میں جائے گا. وہ الگ بات ہے
کہ آپ کا تعاون اور مدد کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ہلکا عذاب دے دیں لیکن جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں غور کرو، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا لیکن مرنے سے پہلے یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ دو واقعے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ایک اسود کا، ایک ابو طالب کا۔ اسود ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ اور چچا پوری زندگی نبی کی خدمت کرتا ہے، پوری زندگی نبی کی دیکھ بھال کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ اندازہ لگائیے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ ایمان کی پہلی شاخ کیا ہے؟ افضل لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اس کلمے کو پڑھتے لا الہ الا اللہ لیکن اس کے مطالبے کو پورا نہیں کرتے، وہ جانتے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے لیکن وہ پہلے جملے پر غور نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے ساری کائنات کے جھوٹے معبودوں کا انکار کرو کہ کوئی خدائی کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، اس کے بعد کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ شجر و حجر سب کا انکار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ تو سب سے افضل شاخ ہو گئی لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری برانچ سب سے نچلی، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا کمتر درجے کا ایمان کی شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ آپ فور ویلر سے جا رہے ہیں، آپ اسٹینڈرڈ گاڑی سے کیوں نہ جائیں، فارچونر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے راستے میں بیچوں بیچ سڑک پر کوئی بڑا پتھر پڑا ہے تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں روکیے اور اس بڑے پتھر کو راستے سے ہٹائیے۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی گندگی کو اور راستے میں پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے کو اور راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اتنی اسٹینڈرڈ گاڑی پر بیٹھ کر ہم راستے سے کیلے کے چھلکے کو ہٹائیں گے؟ ہٹائے گا جس کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ گزر گئے اور کوئی اندھا بیچارہ بھی سڑک پر جا رہا ہے، اچانک اس کا پیر اسی کیلے کے چھلکے پر پڑ کر پھسل گیا اور گر گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کی کمر ٹوٹ گئی، اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو ایمان کا ایک حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ہندو مسلم کی قید نہیں ہے، یہاں انسانیت کو جگا رہے ہیں۔ انسانیت ہونی چاہیے ہمارے اندر، صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو نہیں، ہر وہ چیز جو عوام الناس کو تکلیف دے ان سب کو سے دور رہنا اور لوگوں سے ان چیزوں کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رات میں 3 اور 3:30 بجے اٹھ گئے، مسجد کا مائک پکڑ لیا رمضان کے مہینے میں اور لگے نعتیں پڑھنے اور لگے قوالیاں کرنے اور مائک پکڑ کے زور زور سے جگا رہے لوگوں کو، اٹھیے روزدار بھائیوں، سحری بنائیے، سحری کیجئے، اتنے بج چکے ہیں، اتنی دیر باقی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اٹھانے والے؟ کون سی حدیث میں آیا کہ سحری کے لیے لوگوں کو جگائیے؟ کیونکہ سحری ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ان بوڑھے لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے جو دائم المریض ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دیں گے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ ان کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیچارہ ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے، اس کو وہ نیند کی ٹیبلیٹ کھا کر سوتا ہے، ابھی اس کی نیند پوری بھی نہیں ہو پائی کہ آپ کے مائک کی آواز نے اس کو ڈسٹرب کر کے اٹھا دیا۔ اب اس پر روزہ فرض نہیں ہے بیچارے پر، لیکن اب اس کو بھی جاگنا پڑ رہا ہے۔ ان عورتوں کو بھی آپ جگا رہے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، جن کی اوپر روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں اس کی قضا کریں گی، لیکن آپ کے مائک کی آواز سے ان
کی نیندوں میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، جو حاملہ ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور جن کو روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے شریعت نے، آپ ان کو بھی اٹھا رہے ہیں، آپ ان کو بھی بیدار کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، آپ ان کو یہ نیندیں بھی خراب کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بڑا نیک کام سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ نیک کام نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو اٹھانے والے؟ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ خود اپنے روزے کے اٹھنے کا انتظام کرے گا۔ کہ آپ سال کے 12 مہینے فجر میں سب کو اٹھاتے ہیں؟ جب نماز افضل عبادت ہے، جب آپ 12 مہینے نماز کے لیے لوگوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، تو آپ 1 مہینے روزے داروں کو سحری کے لیے اٹھائیں گے؟ کہاں کی شریعت ہے اور کون سی شریعت ہے یہ؟ کچھ لوگ اپنے گھر کی گلی میں بیٹے یا بیٹی کی شادی کے وقت شامیانہ ٹان لیتے ہیں، اب کسی عام راستہ بند کر دیتے ہیں، اب لوگوں کو 1 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر دور سے اپنے بائک کو لے کے جانا پڑتا، اپنی گاڑی کو گھما کے جانا پڑ رہا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں آپ گئے اور گاڑی کو بیچوں بیچ سڑک پہ آپ کھڑا کر رہے ہیں، یا ایسی جگہ پر آپ پارک کر رہے ہیں گاڑی کو جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے اور آپ کی وجہ سے راستہ جام ہو رہا ہے، غلط جگہ پر پارک کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے گندگی کو ہٹا دینا اور ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، آئیے، جو تیسری چیز کی طرف اشارہ کیا جو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز ہو گئی لا الہ الا اللہ، دوسری چیز ہو گئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور تیسری چیز ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا، شرم و حیا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ کا یہ چند بنیادی باتیں میں نے رکھی تھیں، پھر سے سن لیجئے۔ افضل ایمان لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا سب سے کم تر درجے کا ایمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے والحیاء شعبۃ الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ